اسی لیے جو کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، جو کمیونٹی کو چلاتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اب آپ بولیں گے نہیں ہم تو نہیں چلا رہے بھائی، خود ہی چل رہی ہے. نہیں، یہ زیادہ محترم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہرحال آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتی ہے معاشرے کے اوپر. سید الشہداء کا جو قیام تھا، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے صرف ایک شخص پر یا ایک فیملی پر اثرات نہیں تھے، اس گناہ کی وجہ سے پوری کمیونٹی سو رہی تھی، خواب میں تھی، اسے بیدار کرنا تھا. اسی لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. گناہ جو ہے وہ الگ الگ اثرات کو معاشرے کے اوپر مرتب کرتا ہے، اور بعض اوقات گناہ آہستہ آہستہ انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتے ہیں. چھوٹا سا ہے، یہ تو پتہ نہیں چل رہا، اس کے تو اثرات نہیں ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈاٹ جو ہے نا قلب میں وہ ڈلتا ہے، اور وہ ڈاٹ ڈلتے ڈلتے پوری فائل بلیک ہو جاتی ہے. اور جب وہ بلیک ہو جائے تو پھر خدا قرآن میں کہتا ہے کہ بس ہم نے پھر ان دلوں پہ تالے لگا دیے، پھر ہدایت نہیں ملتی. تو انسان بہرحال اپنی زندگی میں، کیونکہ سب سے بیسٹ عزیزان محترم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، کوئی بھی عبادت دیکھیں، آپ عبادت کریں، بہترین عبادت کریں، بہترین دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں. تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ پانی ایک بکٹ میں لے کے آ رہے ہوں بڑی دور سے، اور اس میں سوراخ ہو، اور آپ بھر بھر کے لا رہے ہوں لیکن سوراخ ہو، یعنی آپ کی ساری محنت کیا ہو رہی ہے؟ ضائع ہو رہی ہے. اسی لیے اولیاء خدا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ. جب تم اپنے آپ کو حرام سے، محارم الہی ان سے بچاؤ گے، تب تمہاری عبادت خدا کی بارگاہ میں پرواز کرے. مشہور واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کا ایک عابد کا، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے، کہ وہ عبادت کرتا تھا، مشہور تھا، اور پہاڑوں پہ عابد تھا. شیطان آپس میں جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی ان کی کہ بھائی اس عابد کو کیسے اس کی عبادت سے ہٹایا جائے. وہ ادھر ہے، آپ کو پتہ ہے شیطان آلویز آن ہے، ایکٹیو ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ کبھی سوتا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنا کام پورا صحیح کرتا ہے. شیطان اپنا کام اپنی دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے. جو اس کا کام ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو بہرحال اس کی بھی اپنی مینجمنٹ ہے، اس کے بھی اپنے امپلائیز ہیں بہت سارے دنیا کے اندر. تو وہ ساتھ جمع ہو کے بیٹھا، اس نے بولا بھائی کیسا؟ ایک نے کہا کہ کھانے سے، ایک نے کہا کہ اس کو اس سے، اس سے الگ الگ الگ. اس نے کہا نہیں، یہ سب چیزوں کو کراس کر چکا ہے. تو ایک نے کہا کہ میں اس کو عبادت سے گراؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ جو انسان کی ویک پوائنٹ ہوتا ہے اسے شیطان جانتا ہے. کیوں جانتا ہے شیطان؟ آپ بولیں کیوں جانتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیسے آئے گا شیطان آپ کے ویک پوائنٹس کو کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ شیطان آپ کی گرینڈ پیرنٹ سے بھی واقف ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کے فیملی میں، اس کے جینز میں کیا پرابلم تھی، یہ ویکنس اس کی فیملی میں چلتی ہوئی آ رہی ہے. وہ جانتا ہے، وہ وہیں سے آتا ہے، اور وہی وہیں سے. اور اس لیے قرآن اور روایات کہتی ہیں کہ آپ شیطان کو ہلکا مت سمجھیں. شیطان کو مت سمجھیں کہ مطلب شیطان سو رہا ہے یا نہیں. شیطان عدو مبین ہے، آشکار سخت ترین دشمن ہے تمہارا. بہرحال وہ ایک جوان کی صورت میں آیا، اس کا دروازہ کٹکھٹایا، جو بھی تھا. بہرحال میں کون ہوں؟ کہا جوان ہوں. کہا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر والے مجھے عبادت نہیں کرنے دے رہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے. تو چلو جوان ہے، عبادت کرے. اب وہ عبادت اس نے شروع کی، اور وہ عبادت کیے جائے، ایک ختم ہو، دوسری، تیسری. اب یہ عبادت کر کے اس نے بولا بھائی کچھ کھا لو، کچھ افطار کر لو، کچھ ایسا کر لو. کہا نہیں، پھر عبادت کیے جائے. پھر اس نے کہا بھائی تھوڑا آرام کر لو. کہا نہیں. اب یہ جو ہے وہ سو رہا ہے. اس نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان ہے وہ عبادت کرتے کرتے پرواز کر رہا. تو اس نے بولا کہ یہ کون سی عبادت ہے کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، میں پرواز نہیں کر پایا. تو اس نے اس سے پوچھا، اس کو بڑے واسطے دیے، کیونکہ مجھے توقعات نہیں، تم نہیں کر سکتے. کہا نہیں مجھے بتاؤ، مجھے ایسی عبادت کرنی ہے. کہا کہ بہت مشکل ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک گناہ کیا ہے، اور جب اس گناہ کو میں یاد کرتا ہوں تو میری عبادت اور آگے کی طرف جاتی ہے. اب وہ دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں عبادت بغیر بصیرت کے بیکار ہے. یعنی بصیرت ہونی چاہیے، انسان کی آنکھ
کھلی بھی ہونی چاہیے. صرف عبادتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہاتھ میں تسبیح استغفر اللہ کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ کی بصیرت نہ ہو، آن نہ ہو کہ واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ. ایکچولی آپ کو پتہ ہی نہ ہو حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. تو وہ عابد بیچارہ سادہ سا عابد تھا، اس نے بولا کون سا گناہ؟ کہہ رہا تم نہیں کر سکتے. کہا نہیں مجھے بتاؤ. کہا شہر میں جا کر ایک خاتون کی جو غلط کام کرتی ہے اس کے بعد جا کر گناہ کو کرو، پھر یہ اور پھر توبہ کرو. اب اس نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے. کہا یہ لو. شیطان نے پیسے بھی دے دیے، سکہ دیا. اب یہ نیچے اترا شہر میں. اب جب یہ نیچے اترا تو لوگ احترام کر رہے ہیں، عابد اتنے عرصے کے بعد پہاڑوں سے نیچے آیا ہے. اور اسے پوچھ رہے ہیں کہ اب اس نے اس کا پتہ پوچھا تو یہ سب لوگ سمجھے کہ یہ ان کو امر بالمعروف کرنے جا رہا ہے. وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو سولا کون؟ کہا میں ہوں. کہا کیسے آنا؟ وہ بھی پریشان. بولا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے یہ کرنا ہے. کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، عابد ہے. کہا تمہیں اس سے کیا، پیسے لو اور اپنا کام انجام دو. بہرحال آپ دیکھیں کہ وہ خاتون معاشرے میں اس کا کردار اچھا نہیں تھا مگر بصیرت رکھتی تھی. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ تاکہ میں توبہ کروں گا اور میری عبادت میں فرق آئے گا، عبادت اچھی ہوگی. اس نے کہا اگر خدا توبہ کا تمہیں موقع نہ دے پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک جملہ اس کا جو ہے وہ اس عابد کو جا کر ہٹ کیا. وہ کہا کہ وہ یقیناً شیطان ہے جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے. آپ جائیں، اگر وہ ابھی بھی وہاں پر ہو تو آپ جو کہیں گے میں انجام دوں گی، لیکن اگر وہ نہیں ہوا تو سمجھ لے وہ شیطان تھا. اور یہ عابد واپس جاتا ہے، دیکھتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا، پھر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی عابد جاتا ہے تو یہ خاتون جو ہے اس کا ضمیر، اس کا انر جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے اس کو تو کہہ دیا کہ توبہ کرو، کہ توبہ کا موقع تمہیں ملے گا کہ نہیں، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ خیال آنا تھا تو اس نے توبہ کی اور اسی رات کو وہ گریا کرتے کرتے اس کی ڈیتھ ہو گئی. دوسرے دن اللہ نے اس زمانے کے نبی کو وحی بھیجی کہ جاؤ ایک اولیاء خدا کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑا. وہ جانے محترم خوب جب انسان حدود الہی کو سمجھ جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے لمبی لمبی عبادتیں کی کئی کئی سال، نہیں. خدا ایک لمحے میں اپنے بندے کو اپنا ولی بنا دے.